اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آیت 43۔ وَإِن اور اگر وَإِن نَشَأْ ہم چاہیں نُغْرِقْهُمْ ہم غرق کر دیں انہیں، فَلَا تو نہ صریخہ فریاد رس فریاد کو پہنچنے والا، جب وہ فریاد کریں تو کوئی فریاد کو پہنچے ان کی، کوئی بھی ایسا نہ ہو، لہم ان کے لیے، ولا اور نہ ہم وہ ینقذون چھڑائے جائیں، یعنی جس عذاب میں جس مصیبت میں ان کو مبتلا کیا جائے پھر اس مصیبت میں ان کو چھوڑا نہ جائے، کوئی ان کو چھڑا بھی نہ سکے نہ وہ خود اسے بچ سکیں۔ یعنی سمندروں کی جن گہرائیوں میں جن وسعتوں میں وہ ہوتے ہیں، اگر رب کی ذات چاہے ان کو غرق کرنا تو کوئی ان کو جب وہ فریاد غرق ہونے لگیں گے تو وہ چیخو پکار کریں گے، بلائیں گے کہ ہمیں بچایا جائے، تو اس بیچوں بیچ سمندر میں کون آئے گا ان کو بچانے؟ کوئی بھی نہیں آ سکتا ان کو بچانے کے لیے۔ اور یہ چند لمحوں کی ایک بات ہوگی، یہ ان کا غرق ہونا، کچھ اس میں دیر تو لگنی نہیں ہے۔ تو رب کی ذات اگر ہم چاہیں، اللہ یہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، اور نہ کوئی ان کی پھر فریاد کو پہنچے گا اور نہ ان کو کوئی چھڑا پائے گا ان سے، اس عذاب سے، اس تکلیف سے، اس ڈوبنے سے، اس مرنے سے، یہ بچ نہیں پائیں گے۔ اگلی آیت دیکھیں، اللہ مگر رحمت منا ہماری طرف سے، ومتعن اور فائدہ اٹھانا، الا تک ہین ایک وقت معین، مگر ہم اپنی مہربانی سے ان کا کام چلانے کو ایک وقت ایک مہلت دیتے ہیں۔ یہ ہماری مہربانی ہے، ہماری رحمت ہے کہ ہم ان کو یہ فائدہ اٹھانے دیتے ہیں، لیکن یہ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، یہ مستقل نہیں ہے، یہ ایک مدت کے لیے ایک معینہ مدت ہے، تب تک یہ فائدے اٹھانا چاہیں تو یہ ہماری مہربانی سے فائدے اٹھا سکتے ہیں اور اٹھا رہے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اور وہ جو مدت ہے وہ ہر ایک کی عمر ہے، جس عمر کو پہنچنے سے پہلے اللہ کی نعمتوں سے وہ فائدے اٹھاتے رہیں گے، جو اس کی مہربانی ہے۔ اگر وہ ذات نہیں چاہے گی تو ہم اور کوئی بھی ایک پلک یعنی جھپکنا کیا، ایک پلک کھول کے اٹھا کے کسی کو دیکھ نہیں سکتے ہم۔ ایک پلک اٹھانے میں لیکن کتنی طاقت لگتی ہے، یہ اس وقت معلوم ہوگا جب انسان چاہے گا کہ وہ اٹھا کر اپنی آنکھیں کھول کر اپنی آنکھیں دیکھ لے، لیکن وہ دیکھ نہیں سکے گا۔ وہ کسی طرح ہلکی سی جنبش کر پائے، لیکن وہ کر نہیں پائے گا ذرا سی جنبش تک، کیونکہ مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ اب جو اس کی رحمت سے اللہ نے جو مدت دی ہے، اس مدت جو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، یہ دھوکے میں ایسے مبتلا ہوئے ہیں کہ یہ رب کی عنایتوں کو، رب کی مہربانیوں کو، اس کی رحمتوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، یہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ کن کن حوالوں سے، کن کن ذریعوں سے انسان کو اس حقیقت کی طرف، آگہی کی طرف، گویا کہ اپنے تعلق کی طرف لا رہے ہیں۔ دیکھیں تعلق اگر نہیں ہے تو یہ زندگی تو چلے گی نا، جو اس کی ایک زندگی اس نے متعین کر دی، مہلت مقرر کر دی، وہ تو ہونی ہی ہے۔ اچھا، اور وہ جو زندگی گزاری جانی ہے وہ لوازمات زندگی کے بنا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں، جس نے وہ مدت میسر کی ہے، وہی ذات اس کو جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری چیزیں ہوں گی وہ بھی دے گی، پھر اس کو وہ موقع بھی دے گی
کہ تم کچھ کر لو. اگر ساری چیزیں سبھی اس کے اپنے اختیار میں رہتی اور انسان کے اختیار میں کچھ نہ رکھا جاتا تو پھر آزمائش کس چیز کی تھی؟ پھر جزا یا سزا کا جو سلسلہ ہے یا اس کا ایک اس نے رکھا ہے تو وہ کوئی میننگ نہیں، اس کی کوئی معنی نہیں رہتے تھے. جو عدل اور انصاف کے اس نے اس کا حکم دیا ہے کرنے کا، پھر جس کا اس سے پوچھا جائے گا تو پھر کچھ وہ تو کہتا یہ اس سے کہ مجھے تو کچھ اختیار دیا ہی نہیں گیا، تو پھر میں کیا کر پاتا؟ سب کچھ تو آپ نے خود ہی سے طے کر دیا تھا. اور ابھی بھی ہم بہت سارے ایسے کہتے ہیں کہ جی یہ میرے مقدر میں تھا ایسا، تو میں کیا کرتا. دیکھیں، جو چیزیں آپ کے مقدر میں لکھ دی گئیں، جس میں ہم سب مجبور ہیں، اس سے سوال نہیں کیا جائے گا. مثلا کیا کہ ہم اپنی مرضی سے کسی زمانے میں نہیں آئے، ہم اپنی مرضی سے کسی کے گھر میں یا کسی کی نسل میں پیدا نہیں کیے گئے، ہم اپنی مرضی سے ہمارے جنس کا تعین نہیں ہوا کہ ہم نے مرد ہونا تھا یا عورت ہونا تھا. یہ ہمارا اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. اب اس بارے میں تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے عورت ہو کر مردوں جیسے کام کیوں نہیں کیے تھے، یہ تو نہیں پوچھا جائے گا. جو ہمیں اس نے اختیار دیا ہے، بہت ساری چیزیں اس نے رکھا ہے، فیصلہ تم خود کرو گے. اب یہ چناؤ ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اب اس میں تم نے چناؤ، تمہیں اختیار دیا جاتا ہے، چناؤ تم خود کرو گے.